اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج نومبر 1970 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی 82 آیت سے ہوتا ہے، 4/82۔ سابقہ اتوار کو طلوع اسلام کنونشن کی وجہ سے یہ مسلسل درس نہیں ہو سکا تھا۔ یہ آیہ جلیلہ جو اس وقت زیر نظر ہے، دین کے نظام کے اعتبار سے بڑی ہی بنیادی اور اساسی ہے۔ اس میں قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل دی گئی ہے، ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دین کا نظام سارا اس محور کے گرد گردش کرتا ہے کہ قرآن کسی انسان کی تصنیف نہیں، خدا کی طرف سے بذریعہ وحی عطا ہوا ہے، یعنی یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ جو سوال ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، تو اس کے لیے دلائل کی بھی ضرورت ہے۔ جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ تو اسے مانتے ہیں، لیکن جب آپ اسے دوسری دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اس کے لیے دلیل مانگیں گے، ثبوت مانگیں گے، اور بات یہ بڑی غیر محسوس، غیر مرئی سی ہے۔ اگر تو یہ کہا جائے کہ یہ فلاں انسان کی تصنیف نہیں، اس کے بجائے فلاں دوسرا شخص ہے اس کا مصنف، تو یہ چیز تحقیق کی جا سکتی ہے کہ اس کا مصنف فلاں انسان ہے یا دوسرا انسان ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ کسی انسان کی تصنیف ہی نہیں، اور جو اس کا مصنف بتایا جائے اس سے نہ کوئی پوچھ سکے، نہ وہ خود آ کے بتا سکے کہ واقعی یہ میری کتاب ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا ثبوت باہم پہنچانا، اس کا انداز بالکل دوسرا ہوگا۔ یہ ثبوت تو خود اس کتاب کی تعلیم سے ہی باہم پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے دلائل اور ثبوت بہت سے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس مقام پہ جو ایک دلیل دی ہے وہ بڑی ہی بنیادی اور اساسی ہے، جسے اس نے حتمی یقینی طور پر تحدی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ یہ کہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، کسی اور کی کتاب ہوتی، تو اس میں بہت سے اختلافات پائے جاتے۔ تو گویا دلیل یہ دی ہے قرآن نے اپنے من جانب اللہ ہونے کی کہ اس میں کوئی بات اختلافی نہیں ہے۔ اختلافی کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ مثلا ایک جگہ لکھا ہوا ہو کہ خدا واحد ہے، ایک ہے، دوسرے مقام پہ لکھا ہوا ہو کہ نہیں خدا تین ہے۔ ایک اختلاف کی یہ بھی شکل ہوتی ہے۔ اس قسم کا اختلاف تو سوال ہی نہیں، اور پھر اس قسم کی چیز تو کوئی اچھا مصنف بھی ہو، اس کی کتاب میں بھی یہ بات نہیں ہوتی۔ ایک کتاب میں تو ایک طرف رہا، اگر کسی مصنف کی زندگی میں مختلف کتاب، اس کی مختلف کتابوں میں کہیں بھی جو کچھ اس نے ایک جگہ کہا ہے اس سے متضاد بات کسی دوسری جگہ نظر آئے تو وہ مصنف ہی کنڈیم ہو جاتا ہے۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک جگہ یہ کہتا ہے، دوسرے مقام پہ یہ کہتا ہے، اور اگر کہیں ایسی بات ہوئی ہے تو اس کے لیے اس کو معذرت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ اس قسم کا جو اختلاف ہے کہ ایک جگہ کہا گیا ہو کہ خدا ایک ہے، دوسری جگہ کہہ دیا گیا ہو نہیں وہ تین ہے، اس قسم کی اختلافی بات تو انسانوں کی اچھی تصانیف میں بھی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اختلاف نہیں، یہ اس سے زیادہ غور طلب چیز ہے، معنی خیز چیز ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لفظ قرآن نے یتدبرون کہا ہے، تدبر کہا ہے، وہ راز اس کے اندر پنہاں ہے کہ وہ بات کہتا کیا ہے اس میں۔ عام طور پہ تو یہ لفظ غور و فکر کے معنی میں ہی آئے گا، لیکن غور بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فکر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں تدبر کہا گیا ہے۔ تدبر دوبر کے معنی ہوتا ہے جانور کا آخری حصہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے کسی پروگرام کے انجام کو، اس کے نتائج کو بھی اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تدبر کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کے آخری مقام کو سامنے رکھ کر اس کے لیے کوئی پروگرام وضع کرنا، نتائج اور انجام اور عواقب کو پیش نظر رکھنا، کسی تعلیم کو اس کے نتائج کے اعتبار سے دیکھنا کہ اس کے اندر اختلاف نہ ہو۔ بڑی اہم بات ہو گئی۔ پہلے تو یہ غور و فکر جو ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا، دوبر کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے والے کو قرآن کے پیچھے چلنا ہوگا، قرآن سے آگے نہیں چلنا ہوگا کہ قرآن کو اپنے پیچھے لگا لے، کہ پہلے سے ذہن میں خیال جو ہے جما لے اور پھر یہ ڈھونڈنا شروع کرے کہ اس کی تائید قرآن سے کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ تو قرآن کو اپنے پیچھے لگانے کی بات ہو گئی۔ قرآن میں غور و فکر کا طریقہ یہ ہے، وہ یہ کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے، یہ دیکھتا چلا جائے کہ یہ کیا کہتا ہے اور پھر غور و فکر کرے۔ قرآن میں غور و فکر کی تائید تو اس کے ایک ایک صفحے میں آپ کو ملے گی۔ تو غور و فکر اس میں کرے، اور وہ کرے اس طرح سے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور اس کے بعد وہ دیکھے گا یہ کہ یہ جو تعلیم پیش کرتا ہے اس تعلیم کے نتائج کے اعتبار سے اختلافات نہیں رہیں۔ وہ نتائج ایسے پیش کرے گا کہ جس میں متضاد باتیں نہیں ہوں گی، اس میں اختلافی بات نہیں ہوگی، اس میں وحدت ہوگی نتائج کے اعتبار سے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو قرآن نے کہی، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ دوسرے مقام پہ اس نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ اگر اس طرح سے تدبر نہ کیا جائے، یا اس طرح سے اگر قرآن میں غور و فکر نہ کیا جائے، تو غور کیجئے قرآن اس چیز کو کیا کہتا ہے۔ یہی الفاظ دوسرے مقام پہ ہے 47/24، 47/24۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، یا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور ضمناً یہاں بڑی دلچسپ چیز ہے، اقفالها، ان کے دلوں پر، ان کے دلوں کے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ بڑی عجیب چیز ہے یہ تالا، یہ دل کے اوپر کہیں باہر سے آ کے نہیں پڑتا، خود دل ہی اپنا تالا آپ بند کر دیتا ہے۔ جو دل سمجھنا سوچنا چھوڑ دیتا ہے اس پہ کہیں باہر سے آ کے تالا نہیں پڑتا۔ وہ ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص گھر کے اندر بیٹھا ہوا اندر سے دروازے کی زنجیر لگا لے کیواڑ کی، اور اس کے بعد رونا شروع کر دے کہ میں باہر کیسے نکلوں، دروازہ بند ہے، حالانکہ دروازے کو اندر سے اس نے کیواڑ کو زنجیر لگا رکھی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی صاحب، چلتے چلتے ایک بات کہہ جاتا ہے۔ قال و ہا کے اندر کتنی عجیب چیز یہ سامنے آئی کہ یہ دلوں کے اپنے ہی تالے ہیں جو دلوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کسی باہر کے والے کے بس کی بات نہیں کہ وہ آ کے اس کا تالا کھولے۔ اس نے خود ہی وہ تالا ڈال رکھا ہے، خود ہی وہ تالا اس کو کھولنا پڑے گا۔ تالا کھولے گا، کشاد پیدا ہو جائے گی۔ تو تدبر نہ کرنے سے خود یہ اس کا نتیجہ ہو جاتا ہے کہ تالا پڑتا ہے۔
سائیکالوجی کے جو کچھ جاننے والے ہیں وہ اس حقیقت کو اپریشیٹ کریں گے کہ قرآن نے کیا کہا ہے۔ عدم تدبر سے خود تدبر کرنے کی صلاحیتیں پہلے شل ہو جاتی ہیں، پھر مفلوج ہو جاتی ہیں، پھر مطلوب ہو جاتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال کہہ میں یہ رہا تھا کہ یہاں بھی یہی کہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں نے اپنے تالے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں؟ اور اس کے آگے ہے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم۔ یہ لوگ جو اس طرح سے نہیں کرتے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اب یہاں ہے، یہ لوگ ارتداد جسے آپ کہتے ہیں، پھر جانا کسی دین سے، مرتد ہو جانا، یہ لوگ اپنی پیٹھ پیچھے پھر جاتے ہیں، اور یہیں سے لفظ مرتد ہے آپ کے ہاں۔ قرآن میں تدبر یہ نہ کرنا یا تدبر کے نتیجے کے بعد یہ چیز جو ہے کہ اس میں کوئی اصطلاحی بات نہیں ہوگی، اس نتیجے کے اوپر عملاً نہ پہنچنا، یہ ارتداد ہے۔ لفظ تو مرتد آپ نے سنا ہوگا، جس کی سزا کہتے ہیں قتل ہوتی ہے ان کے ہاں۔ کبھی انہوں نے غور کیا قرآن نے کہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے؟ تدبر نہ کرنا اور اس طرح سے تدبر کرنا کہ اس کے نتیجے میں اتنے اختلافات پیدا ہوں، یہ قرآن کی روح سے ارتداد ہے، مرتد ہے ایسی قوم۔ اور اس کے بعد آپ اس حقیقت کو سامنے لائیے کہ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ یہ کہ اس کے نتیجے کے طور پر کوئی اختلاف رونما نہیں ہوگا، اور عملاً اس قوم کی کیفیت یہ کہ اپنے آپ کو کتاب و سنت کا متبع بھی یہ کہتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کتاب اللہ پر ایمان رکھنے کا، اس کے مطابق عمل کرنے کا بھی دعویٰ کرتی ہے، اور اختلافات کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ بڑی اہم چیز ہے یہ سوچنے کی، یعنی اختلاف قرآن نے نتیجے کے اعتبار سے بتایا۔ قرآن پر عمل کرنے والی قوم، عمل کرنے کی مدعی قوم کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے سامنے ہیں یہ جتنے فرقے ہیں، ان فرقوں کے اختلافات آپ کے سامنے ہیں۔ وہ تو یہ کہتا تھا کہ تم دیکھو گے اس قرآن میں، جب تم عملاً اس قرآن کے اوپر اس طرح سے غور و فکر کرے گے تو عملاً تم دیکھو گے کہ اس کا نتیجہ وحدت ہوگی۔ ایک قانون، ایک فارمولہ جو صحیح ہے، ایک شخص افریقہ کے صحراؤں میں اس کے اوپر عمل کرے، دوسرا ہمالیہ کی چوٹیوں پہ کرے، تیسرا سمندر کے تہہ میں جا کے کرے، یورپ میں کرے، ایشیا میں کرے، کالی رنگت کا کرے، سفید رنگت کا کرے، کوئی کام کرے، ایک اگر فارمولہ وہ صحیح ہے، جب اس پہ عمل کیا جائے گا تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا۔ اسے سائنس کی اصطلاح میں لا آف یونیفارمٹی آف نیچر کہتے ہیں۔ یونیفارم لا ہوتا ہے، یعنی اس لا کا نتیجہ جب اور جہاں بھی کوئی قوم اس پہ عمل کرے گی، اس قانون کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ قانون یہ ہے کہ سمندر کی سطح کے برابر اگر پانی آگ پہ رکھا جائے تو 100 درجے پہ پہنچنے پر وہ بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قانون ہے، دنیا میں کہیں اس کے اوپر عمل کیجئے، اس کا ایک ہی نتیجہ نہیں۔ قانون یہ ہے کہ گندم سے گندم اگے، کہیں اس کو بو کے دیکھیے، اس کا نتیجہ ایک ہی جیسا نکلے۔ یہ قوانین خدا کی طرف سے ہیں، ان کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جو دعویٰ اس نے کیا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، جب جہاں جس کا جی چاہے ویسا کر کے دیکھ لے، اس کا نتیجہ وہ ایک ہی نکلے گا۔ اسے کہتے ہیں اختلاف نہیں ہے۔ تدبر کے معنی یہ ہے کہ جب اس پہ عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ ہر جگہ ایک ہی نکلے گا۔ عجیب لفظ استعمال کر دیا۔ لا آف نیچر جو ہے یہ خدا کے قوانین ہیں، اور روز ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری کائنات آپ کی چل اس عظیم حقیقت پر رہی ہے
کہ جسے قانون کہا جاتا ہے، قانون میں یونیفارمٹی جو نیچر کی ہے، ہر مقام پہ وہ اپنا نتیجہ وہی دیتا ہے، کبھی اس کے نتیجے میں فرق نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہونے لگ جائے کہ یہاں اس دفعہ گندم بویا ہے تو اس میں سے گندم پیدا ہو، اگلے سال بویا ہے تو اس میں سے جو پیدا ہو جائیں، یہاں بویا جائے تو اس میں سے جو پیدا ہو، وہاں بویا جائے اس میں سے چنے پیدا ہونے شروع ہو جائے، آگ جل رہی ہے، پانی رکھا ہوا ہے، یہاں وہ ابلنے لگ جائے، وہاں وہ یخ بستہ ہو جائے، ایک دن کاروبار نہیں چلتا۔ ان قوانین کے من جانب اللہ ہونے کی کا ثبوت یہ ہے، دلیل یہ ہے اس کے لیے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، میں کہوں گا کہ ان کے نتائج میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قوانین خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتے ان کے نتائج میں اختلاف ہوتا۔ قرآن کو بھی اس نے کے لیے بھی اس نے یہی دلیل دی ہے اور یہی ثبوت پیش کی۔ قوانین فطرت کی طرح اس کی بھی یہ کیفیت ہوگی کہ اگر اس کے اوپر تم عمل کرو گے، جب اور جہاں بھی عمل کیا جائے گا اس کا نتیجہ ایک نکلے گا، وحدت اس کا نتیجہ ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی کھیت کے اندر آپ بیج پورا گیہوں کا ڈالیں اور ایک کنال میں تو گیہوں اگے، دوسرے میں وہ جو آ جائے، تیسرے میں وہ چنا آ جائے، چوتھے میں سے باجرہ نکل آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد غور کیجئے کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے، جو قرآن کے قانون کو مانتے ہی نہیں، اس پہ وہ عمل ہی نہیں کرنے کے مدعی، ان کو تو چھوڑ دیجئے۔ جو قوم اس کی مدعی ہے، اس کی نسبت اپنی قرآن پہ کرتی ہے، اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم قرآن کے متبع ہیں، اور اس کے بعد کیفیت یہ ہو کہ ایک کا نہ طریق دوسرے سے ملے، نہ فکر دوسرے سے ملے، نہ عقیدہ دوسرے سے ملے، اس قدر اختلاف ان کے اندر ہوں۔ عزیزان من، غور کیجئے کہ کس نتیجے پہ ایک غیر مسلم پہنچے۔ اگر ان کا دعویٰ صحیح ہے کہ یہ سب قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اختلاف کی کیفیت یہ ہے کہ اتنا سخت اختلاف، اتنی گرہیں بندھی ہوئی اس اختلاف کی کہ سر مدول روز ہوتا ہے آپ کے ہاں، مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، جنگیں آپ کے ہاں ہوئی ہیں، قتل و غارت گری آپ کے تاریخ کے اندر ہوئی ہے، سینکڑوں برس تک ایک ایک عقیدے کے اوپر ایک دوسرے کی گردنیں ماری گئی ہیں۔ اس قدر شدید اختلافات یہ موجود ہیں۔ اب صورت یہی رہی کہ اگر یہ ان کے دعوے صحیح ہیں کہ یہ قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں اور نتیجہ یہ اختلاف ہے، تو معاذ اللہ قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ بات سیدھی سی ہے، کچھ مشکل نہیں اس کے سمجھنے کی بات۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو، نتیجہ تن وحدت پیدا ہوگی۔ ایک قوم مدعی ہے اس کی کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور نتیجہ اس کا اس قدر اختلافات ہیں، تو یہی کہیں گے نا، اگر یہ دعویٰ ان کا صحیح ہے کہ یہ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، تو کہا جائے گا کہ قرآن کا یہ دعویٰ معاذ اللہ غلط، ساری دنیا یہ کہے گی۔ اور اگر اسے صحیح مانا جائے گا کہ قرآن کا دعویٰ تو صحیح ہے، تو اگلی دوسری چیز یہ پھر ماننی پڑے گی کہ اس قوم کا قرآن پہ عمل ہے نا۔ اب جو جی میں آیا آپ اس سے مانگیے، پوچھیے ان سے۔ عزیزان من، کبھی یہ آیتیں آپ کے سامنے نہیں لائی جائیں، کبھی ان پہ یہ لوگ گفتگو نہیں کریں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اختلاف ہے، بڑے ہی غور سے سمجھنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں عزیزان من، بڑی اساسی اور بنیادی چیز ہے جو قرآن کہہ گیا، نتیجے کے اعتبار سے وحدت۔ میں نے ابھی مثال دی ہے آپ کو کہ لاز آف نیچر میں جب آپ دیکھنا چاہیں وحدت، تو نتیجے کے اعتبار سے آپ کو وحدت ملے گی۔ ایک ہی جیسی فصل اگنی چاہیے، ایک جیسا اگر بیج ہے اس میں سے وہی پیدا ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ چیز ہو جائے کہ ایک قانون پہ ایک شخص یہاں عمل کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کچھ نکل رہا ہے، ایک قانون پہ دوسرا شخص عمل کر رہا ہے، اس کا کچھ اور نتیجہ نکل رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ دو قوانین کسی ایک کے دیے ہوئے نہیں، وہ کسی ایک کے قانون پہ عمل کر رہا ہے، یہ کسی دوسرے کے قانون پہ عمل کر رہا ہے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں شرک کہتے ہیں۔ ایک کا قانون نہیں،
بلکہ مختلف قسم کے قوانین. اب آپ دیکھیے قرآن کریم نے دین جب دیا ہے تو یہ دین حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اصولی طریقے قانون کے اعتبار سے ایک ہی تھا. یعنی قوانین ہر رسول کو وہی دیے گئے. ان قوانین کے متعلق کہا یہ کہ 42/13 42/1 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. حضرت نوح سے لے کے انبیاء کرام گنا دیے کہ ہر ایک کو ہم نے یہی دین دیا اور کہا ان سے یہ کہ اس دین کے مطابق عمل کرنا اور تفرقہ پیدا نہ کرنا. ایک بات اور آگے کہا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. لیکن یہ دعوت جو ہے، یہ بات جو ہے کہ نتائج مختلف برآمد نہ ہو، ایک نتیجہ برآمد ہو، وحدت پیدا ہو جائے انسانیت کے اندر، اختلافات مٹ جائے انسانیت کے. کہا کہ مشرکین کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی. وہاں عدم تدبر کو ارتداد کہا، مرتد ہو جانا. یہاں ان لوگوں کو کہ جو نتیجے کے اعتبار سے وحدت نہیں، اختلافات چاہتے ہیں یا ان کے اوپر اڑے رہے ہیں، قرآن ان کو یہ مشرکین کہتا ہے کہ یہ مشرکین پر یہ بات بڑی ہی گراں گزرے گی کہ وحدت پیدا ہو جائے. یہی چیز تھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود آپ کے متبعین کو کہلائیں گے. ان سے کہا گیا وہی آیا ہے جلیلہ جو بار بار سامنے آتی ہے 30/21 30/31 وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھیے وہی لفظ یہاں بھی یہی کہا تھا کہ ہر نبی ہر رسول نے وہی دین پیش کیا جس کا نتیجہ وحدت انسانیت تھا. انسانوں کے اختلافات مٹا کے ان میں وحدت قائم کرنا تھا. لیکن یہ بات مشرکین پر بڑی ہی گراں گزرتی. یہاں انہیں کہا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا وحدت پر ایمان لانے کے بعد کہیں مشرک نہ ہو جانا. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، یعنی ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا، فرقے پیدا کر دیے. وَقَالُوا شِيَعًا، اور خود ایک فرقہ بن کے بیٹھ گئے. وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. پھر اس کے بعد یہ بات نہیں رہی کہ بیٹھ کے تدبر کریں کہ صاحب اگر قانون ایک ہی تھا اور اس کے اوپر عمل بھی صحیح طریقے پہ ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ ایسا ہی کیا ہے، اس کا نتیجہ ایک کیوں نہیں نکل رہا. اس پہ بیٹھ کے تدبر نہیں پھر کیا، بلکہ کیا یہ کہ ہر شخص جو نتیجہ اس کے ہاں نکلا اس کے متعلق اس نے اپنے ذہن کو مطمئن کر لیا کہ یہ نتیجہ صحیح ہے، اس کا نتیجہ غلط ہے. حالانکہ وہ کہتا یہ ہے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ تھی کہ اس کا بھی وہی نتیجہ نکلتا، اس کا بھی وہی نتیجہ نکلتا. آپ نے دیکھا یہ جو چیز کہی کہ پھر اس کے بعد ہر ایک مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ میرا نتیجہ صحیح ہے، اس کا غلط ہے. یہ ہے کہ یہ ہے عدم تدبر. نے کہا اگر دو مختلف نتیجے نکلے تھے تو ان دونوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے تھا کہ ہم میں سے ایک کا غلط ہے، ہو سکتا ہے دونوں کے غلط ہو، نتیجہ کوئی تیسرا ہی نکلنا تھا. تدبر کرنے کی ضرورت تھی. اس وقت تک تدبر کرنے کی ضرورت تھی جب تک ان سب کے نتائج ایک نہ ہو. اسی لیے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو کہیں مشرکین میں سے نہ ہو جائے کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ فضا میں خیش کے کہے کہ میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، نتائج کے اعتبار سے 72,000 فرقے آپ کے بنتے چلے جائیں اور ہر ایک پھر مطمئن ہو جائے کہ میرا نتیجہ تو صحیح ہے، باقیوں کا نتیجہ غلط ہے. قرآن کریم نے دعویٰ یہ کیا عزیزان من کہ یاد رکھو، میں کسی دوسرے وقت اس موضوع پہ دوں گا کہ قرآن کا منتہا جو ہے وہ پوری عالمگیر انسانیت کی برادری کی تشکیل ہے. پورے نو انسانی کو ایک برادری کے اندر منسلک کرنا، یہ تو اس کے لیے ایک نفلر تھا
ایک خمیر تھا جو تیار کیا گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کی تشکیل کی وہ ایک چھوٹے پیمانے سے یہ عملاً کر کے دکھا دیا تھا کہ کس طرح سے وطن، زبان، رنگ، نسل، خون، ان تمام اختلافات کے باوجود ایک امت کی تشکیل کی جا سکتی ہے ایمان کی بنیاد پر. یعنی قرآن کے ماننے کے بعد آپس کے اختلافات کس طرح سے مٹ جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹے سے پیمانے پر ایک لیبارٹری کے اندر اس قانون پہ تجربہ کر کے بتایا تھا. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ پھر یہ جو خمیر تیار کیا ہے اس میں سے جس آٹے میں بھی جا کے ملایا جائے وہ آٹا خود خمیرہ ہو جاتا ہے. یہ پروسیس ہوتا ہے، یہ طریق ہوتا ہے تبدیل نبوی کا کہ وہ ایک جگہ ایک مقام پر ایک لیبارٹری میں ان چیزوں پہ عمل کر کے نتیجہ دکھا دیتی اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو پھیلاتے چلے جائیے، عام کرتے چلے جائیے تاکہ کہ پوری دنیا کے اندر یہ نظام آپ کا رائے. یہ تھا دین کا مقصود. اسی لیے قرآن کریم نے دعویٰ یہ جو کیا ہے نا کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اختلافات مٹا جائے گا. قرآن نے اختلاف کے متعلق متعدد مقام پہ یہ چیز کہی ہے کہ اختلاف خدا کا عذاب 3/100 کو 3/104 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. دیکھنا اے جماعت مومنین، اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے پیدا کر واختلفوا، اختلاف پیدا کر لیا من بعد ما جاءہم البینات، تو قرآن آ جانے کے بعد، خدا کی طرف سے تعلیم آ جانے کے بعد اختلاف پیدا کر لیا. جب یہ تعلیم تھی نہیں تو اختلافات ہو سکتے تھے، لیکن اس تعلیم آ جانے کے بعد جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے پر عمل پیرا ہونے سے اختلافات مٹ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو کہا کہ یہ تو اس دین کا اتباع ہے نہیں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ہیں وہ لوگ جن سے عذاب اور عذاب عظیم. غور فرما رہے ہیں عذاب عظیم. یہ جو چیز ہے تفرقہ پیدا کرنا، اگلی آیت سے کہا کہ یہ نتیجہ سامنے آ جائے گا آپ کے اس وقت جب آپ دیکھیں گے کہ اسی گروہ میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے چہرے نورانی تھے اور بعض وہ جو روح سیاہی کی کالک ان کے اوپر مری ہوئی ہوگی. الذین اسودت وجوہہم، جن کے چہروں کے اوپر ذلت اور مسکنت کی سیاہی مری ہوئی ہوگی. عذاب جس کے اوپر چھایا ہوا ہوگا، ان سے یہ کہا جائے گا سنیے عزیزان من، قرآن آ جانے کے بعد اختلاف کو قرآن کن الفاظ میں بیان کر رہا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا تھا. یہی تو ابتداد ہے. عزیزان من ذرا غور کیجیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جنہوں نے اختلاف پیدا کیا، فرقے پیدا کر دیے، ان کے چہروں پر لعنت کی کالک ملی گئی، ان سیاہ ہو گئے وہ لوگ. ان سے کہا یہ جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر دیا. قرآن اسے شرک قرار دیتا ہے، کہیں اسے کفر قرار دیتا ہے، کہیں اسے ارتداد قرار دے رہا ہے. دین ملت میں اختلاف کو، تفرقے کو، فرقہ بندی کو، تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اس کفر کے نتیجے میں چکھو پھر مزہ اس عذاب. خدا کی طرف سے تعلیم بینات آ جانے کے بعد وہ امت کے جو مدعی ہو اس پہ عمل کرنے کی، اس میں فرقوں کا اور اختلاف کا وجود، وہ قرآن سے شرک کہتا ہے، کفر کہتا ہے، ارتداد کہتا ہے، موجب عذاب کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے مزہ چکھو اس عذاب کا جس میں تم مبتلا.
قرآن کریم نے اپنے متعلق یہی نہیں کہا کہ تم دیکھو گے کہ اس میں اختلاف نہیں، بلکہ کہا یہ کہ اس میں صلاحیت ہے اس بات کی کہ جو لوگوں میں اختلافات ہیں یہ ان کو مٹا دیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ ہم نے تو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ رسول جب تو اس کو واضح کر دے تو اس کے بعد جن معاملات میں لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ معاملات ان کے اوپر بالکل صاف اور کلیئر ہو کر سامنے آ جائیں اور اختلافات میں 16/14 16/6 ذرا اس کنسٹرکشن پہ غور کیجیے گا، یہ جاننے والے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا، یعنی اسے نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہی یہ کہ ہر اختلافی معاملے کو صاف کر کے نکھار کر ابھار کر تمہارے تبین، کیا بات ہے مانا تھا یہاں، اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ابھار کے سامنے لے آنا، صرف وضاحت نہیں ہے، ابھار کے سامنے لے آئے اختلافی معاملات۔ دوسری جگہ ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، متعدد اسباب ہوتے ہیں جس میں ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں، اختلاف پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ 42/10 42/10 کہا اس کے لیے طریقہ یہ ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جب کبھی کسی معاملے میں تمہیں اختلاف ہو جاتا ہے تو کیسے اختلاف کو مٹے گا؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، خدا کی کتاب سے اس کا فیصلہ دے لیں۔ آپ سوچیے تو صحیح، اختلاف کے مٹانے کے لیے عملاً شکل یہ بتائی کہ اس سے فیصلہ لے لیں، اور اگر ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ صاحب ٹھیک ہے ہر ایک نے اس سے فیصلہ لیا تھا، یا تو اس نے یہ فیصلہ دیا، سنی کو یہ دیا، سنیوں میں سے حنفی کو یہ دیا، مالکی کو وہ دیا، حنبلی کو وہ دیا، شافعی کو وہ دیا، دیوبندی کو یہ دیا، بریلوی کو یہ دیا، ایک ہی جگہ سے فیصلے لیے گئے اور یہ فیصلے الگ الگ دیتا چلا گیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، عزیزاں نے من جرت کر کے یا تو ماننا پڑے گا کہ یہ سارے دعوی جو ہیں معاذ اللہ سب غلط اور باطل، یا ماننا پڑے گا کہ وہ دعویٰ باطل ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن سے فیصلہ کیا، جو آپ کے جی میں آئے مان لیجیے، دوسر کی طرح آنکھیں باندھے کر بند کرنے سے کچھ نہیں ہے۔ 1012 سال سے آپ مانتے چلے آ رہے ہیں، عذاب در عذاب ہوتا چلا جا رہا ہے آپ کی، ایسا عذاب کہتا ہوں یہ عذاب جس کو قرآن نے ذلیل ترین قوم کہا تھا بنی اسرائیل کو ان اختلافات کی وجہ سے، دنیا کی ذلیل ترین قوم، دنیا کی ذلیل ترین قوم کے ہاتھوں آپ کو ذلیل ترین عذاب آیا ہے، عذاب عظیم۔ بات ہے مذاق ہے خدا کے قانون کے ساتھ مذاق کرنا، اس سے ہنسی اڑانا، اس کی تکذیب کرنا، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اس کا مقافاتی عمل جو ہے اس کی بد سے شدید کتنی ہوتی ہے۔ یہ دعویٰ کرتے چلے جانا کہ ہم میں سے ہر ایک نے قرآن سے ہدایت دی ہے اور قرآن نے ہم میں سے ہر ایک کو مختلف ہدایت دی ہے، میں کہتا ہوں کتنی بڑی تکلیف ہے یہ خدا کے اس دعوے کی۔ بیٹھا ہوا آرام سے وہ سنتا رہے گا آپ کی یہ بات، ٹھیک ہے یہ بات ہے نا، ہم نے سمجھا ہے کہ اب سے بیٹھا ہوا ہمارا کیا بگاڑ دے گا، دیکھتے ہیں کیا بگاڑا ہوا ہے، اس نے کیا بگاڑا، اس کے قانون کے نتائج ہیں۔ ٹیچر کے درخت کا بیج بو گے اور انگوروں کی توقع کرو، کہا تھا یہ اختلاف پیدا ہوں گے، اختلاف پیدا ہو تو فوراً جاؤ حکم ہوئے اللہ، لیکن وہ یہیں تک بات نہیں تھی، میں اپنی جگہ بیٹھ جاؤں، وہ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، وہ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، کہتا یہ طریق نہیں۔ قرآن ایک عملی نظام ہے عزیزان من، یہ نظری چیز نہیں ہے، صرف ایک عملی طریق بتایا ہے اس نے، اور وہی عملی طریق تھا جس سے کہ اس کے نتائج جو تھے وحدت سے نکلنے، وہ عملی طریق کیا تھا؟ ابھی ابھی میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کی طرف آؤ، اپنے اپنے طور پہ نہیں،
فلا و ربے کا 4/65 آیت آ چکی ہے 4/65. اب دیکھیے عملی نظام کیا ہے قرآن سے فیصلہ لینے کا جس کا نتیجہ وحدت ہوگی. فلا و ربے کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے اللہ کی قسم جیسے عام طور سے ہم کہتے ہیں کوئی ان میں سے مومن نہیں ہو سکتا دعوت سے کہ اپنے اختلافی معاملے میں فیصلہ لینے کے لیے تیرے پاس نہ ہو. اگلا قدم آ گیا ہمارے سامنے اور پھر اس کے بعد کیفیت یہ میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں ایک درس میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہے اس کے بعد دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کریں اور اس کے سامنے سر تسلیم نہ کریں. سارے گن میں سے کریں. جہاں بھی کوئی اختلافی بات ہوئی یا ایھا الذین آمنوا 4/59 4/59 اس کے ساتھ ساتھ کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جو صاحبان جن کو انہوں نے اپنا افسران ماتحت مقرر کر دیا ہو اسلامی مملکت میں ان کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. جب پھر کبھی باہمی تنازع ہو کسی معاملے میں جھگڑا ہو اختلاف ہو تو اس کے لیے اسے ریفر کر دیا کرو آپ اپنی کچھ مرکزی اتھارٹی کی طرف جو آپ کا نظام قائم کیے ہوئے وہاں سے فیصلہ لے لیا کرو. اختلاف مٹ جائیں سوال ہی نہیں. انہیں کہا گیا کہ تم رسول کے پاس آؤ فیصلہ لینے کے لیے. وہاں کیا کہا گیا تھا کہ جب بھی کبھی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلافی صورت میں حکم ہو اللہ خدا کی کتاب سے فیصلہ لیا کرو. بظاہر یہاں ذرا سی ذہن کے اندر کچھ تھوڑی سی کشمکش پیدا ہوگی کہ یہ دو الگ الگ باتیں قرآن کہہ گیا ہے. وہاں کہا ہے کہ جب یہ صورت پیدا ہو تو قرآن سے فیصلہ لے لیا کرو. یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اختلاف پیدا ہو تو اس اتھارٹی کی طرف آیا. انہیں کہا اس کی طرف آیا کرو اور اس اتھارٹی سے یہ کہا اس رسول سے یہ کہا 5/48 5/48. دیکھیے کڑیاں کیسے ملتی چلی جاتی ہیں عملی نظام. انہیں کہا اس کے پاس آیا کرو. اسے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہ اختلافی معاملات میں تیرے پاس آئیں گے تو خدا کی کتاب کے مطابق ان کے فیصلے کر دے. یہ ہو گیا عملی نظام ہمارے سامنے قرآن کی روح سے. ہر اختلافی معاملے میں فیصلہ لینا ہے کتاب اللہ سے اپنے طور پہ نہیں. اس میں تو ہو سکتا ہے نا کہ ہر ایک کل حکم بمال دہم کرے ہوئی والی بات پیدا کر دے ہوئے انسانی ایک اتھارٹی مقرر کر. ہر اختلافی معاملہ ردو ادھر ریفر کرو اور جدھر ریفر کرو وہ عدلیہ وہ آپ کے ہاں کی سپریم کورٹ جو آخری اتھارٹی اسے یہ کہا گیا کہ تیرے لیے فیصلے کرنے کی اساس و بنیاد جو ہے یہ کتاب اللہ ہے. تو ان کے معاملات کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کیا. اور انہیں کہہ دیا گیا کہ جب یہ فیصلہ یہاں سے مل جائے تو دل میں بھی گرانی محسوس نہ ہو اس کے سامنے سر چکا دیتا ہے. بات ختم ہو. اب اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وحدت پیدا ہوگی. یہ عملاً توحید تھی. یہ وہ وحدت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روح سے پیدا کی. سبھی اختلافات تمام ختم کر کے ایک امت کی تشکیل ایمان کے اشتراک. اس کے اندر جتنے معاملات بھی تھے ان کے فیصلے ایک مرکز کی طرف سے کتاب اللہ کے مطابق. اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں آپ کو کوئی فرقہ ملتا ہی کوئی نہیں سکتا تھا. فرقہ تو فرقہ نام ہی نہیں ملتا آپ کو کسی کو. امت کا ہی نام ملتا ہے. فضالے کا جلسہ تم امتن وسط تم خیرہ امتن اتنے کرتے ہیں.
یہ تھا آپ کے ہاں کا عملی نظام. جب تک یہ نظام قائم رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے بعد آپ کے ہی نقش قدم پر چلنے والے خلفاء کے عہد میں جب تک یہ نظام قائم رہا کہ ایک مرکز اختلافی معاملات میں اس کی طرف رجوع کرنا، اس کا قرآن کے مطابق فیصلہ دینا، امت میں اختلافی کوئی نہیں. اس کے بعد ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اتنے فرقے شاید وہ بنی اسرائیل میں بھی پیدا نہیں ہوئے جتنے اس قوم میں ہمیں نظر آتے ہیں. کیا ہوا؟ ان کڑیوں میں سے کوئی کڑی نہیں رہی. سے عمل کر کے دکھا دیا گیا کہ دیکھ لیجیے یہ ہر وعدہ سچا بھی ہے، ممکن العمل بھی ہے. میں نے عرض کیا کہ میں اس درمیان کے عرصے سے یوں گزر جاتا ہوں کہ میرے سامنے تاریخ کا استفسار مقصود نہیں کہ میں آپ کو تاریخی طور پہ بتاؤں کہ یہ کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں اتنے فرقے ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ امت باقی نہیں رہی، فرقے ہیں. فرقہ جسے قرآن نے فرق کہا، اختلافات جسے اس نے عذاب عظیم کہا، وہ آپ کے یہاں موجود. ابھی ابھی میں نے عرض کیا کہ جب بھی فرقہ پیدا ہو جائیں امت کے اندر، قرآن اسے توحید نہیں شرک کہتا ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، توحید رہتی نہیں. یہ تو ہوا خدا کی طرف نسبت. شرک و توحید خدا کے متعلق بات ہوتی ہے. ایک قانون کو ماننا جو خدا کی طرف سے آئے توحید، مختلف قوانین کے اوپر عمل کرتے چاہتے تفرقے پیدا کر دینا شرک خدا کی نسبت سے ہوا. ہمارے ہاں اس کے بعد کتاب و سنت کی اصطلاح ہے. کتاب سے تو خدا کی طرف نسبت ہوگی، اور خدا نے یہ کہہ دیا کہ جس قوم کے اندر تفرقہ اور اختلاف ہے وہ مجھے تو نہیں مانتی. آپ نے دیکھا کفر بھی قرآن نے کہا تھا، ارتداد بھی کہا تھا، شرک بھی کہا تھا. تو خدا نے تو وہ تو بری ذمہ ہوگی، اس نے تو یہ اعلان کر دیا کہ بہرحال یہ قوم جو نسبت کر رہی ہے کتاب اللہ کی طرف، یہ جھوٹ بولتی ہے، میری طرف تو ان کی نسبت ہے. اب اگلی چیز ان کے پاس رہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت. کتاب و سنت ہے نا ساتھ. میں نے کہا کہ اس کتاب والے نے تو اعلان کر دیا کہ فرقے اگر ہیں موجود تو ان کی نسبت میری طرف بالکل غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اگر وہ اپنی طرف ان کی نسبت صحیح مان لے تو اس کے سارے دعوی غلط ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس نے بات صاف کر دی. صاحب جس امت میں فرقوں کا وجود ہے وہ اگر نسبت کتاب اللہ کی خدا کی طرف نسبت کتاب اللہ کی طرف نسبت ہے نا، وہ اگر کتاب اللہ کی نسبت کی طرف نسبت کرتی ہے تو غلط، ان کی نسبت یہ غلط ہے. اب دوسرا حصہ اس میں آتا ہے سنت رسول اللہ، اور قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ کہہ دیا، یعنی خدا نے یہ کہہ دیا دوسری جگہ 6/160 6/160. غور سے سنیے گا کہ کتاب اللہ کی طرف نسبت تو خدا کے ان ارشادات کے مطابق غلط ثابت ہو گئی. رسول کی طرف نسبت ہے نا باقی. کہا یہ کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے رسول جو لوگ دین میں فرقے پیدا کر لے اور خود بھی ایک گروہ بن جائیں، لست منہم فی شیء، تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لے آئیے اصطلاح جناب فریب دینے کے لیے کتابوں انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. ان کا معاملہ ہماری طرف سے ہم بتا دیں گے ان کے انجام کہ یہ کیا کرتے تھے اور کہتے کیا تھے زبان اپنی زبانوں سے. یہی تو دو نسبتیں تھیں یہ زبانیں میں کہتا ہوں. کب تک فریب نفس کے اندر مبتلا رہے گی؟ اور فریب نفس میں مبتلا رہنے سے نتائج تو نہیں بدل جایا کرتے. ٹینکیے کو 1000 مصری کی ڈلی اور چینی کہہ کے کھانسی ہے تو اپنا نتیجہ ہلاکت میں پیدا کرتے رہے. قانون کو فریب نہیں دیا جاتا. دونوں نسبتیں کٹ گئی عزیزان میں. یہ علیحدگی کی ذرا سے بھی اختلاف کی تو کیفیت یہ تھی
کہ آپ کو یاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کچھ لوگوں نے ایک مسجد اور بنا دی، مندر نہیں بنایا، بت کدا نہیں تھا، گرجا نہیں تھا، سوما نہیں تھا، مسجد۔ کبھی ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ یہ چیز بھی کچھ ایسی ہوگی جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنگی آئی ہے، تو یہاں مسجد بنائے کہتے ہیں جنت میں اس کے لیے موتی تو گھر بنا، مسجد ہی تو بنائی تھی، لیکن جس چیز سے امت کے اندر اختلاف و تفرقہ پیدا ہوتا ہے وہ تو عام مسجد چھوڑ کر دوسرا کعبہ بنائیے وہ کفر ہو جاتا ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے اس مسجد کے متعلق، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد بنائی، بنیادیں پھیلا دی انہوں نے دی، کتنا عظیم نقصان پہنچا دیا ہے۔ الگ مسجد الگ، کیا نتیجہ اس کا ہوگا؟ کفرن، مسجد کی تعمیر کفر۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا، اتنی نقصان رساں تھی، کفر تک کے لیے جو منتج ہوتی ہے کفر تک۔ کیا ہوا اس سے؟ کہاں ہوا کیا؟ تم دیکھتے نہیں ہو تفریقاً بین المومنین، مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ 9/107، 9/107، اور اتنی سی بات ہی نہیں ہے، اور آگے دیکھ تفریق بین مسلمانوں میں تفرقہ اس سے پڑ جائے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہا اس سے تم مسجد سمجھتے ہو؟ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، جتنے دشمن تھے اس سے بیشتر دین تھے، یہ مسجد نہیں، ان کے لیے ایک پناہ گاہ بن گئی ہے، کمین گاہ بن گئی ہے، اس کے پیچھے بیٹھ کے وہ تیر چلائیں گے امت کے اوپر۔ یا اللہ، اس مسجد میں نمازیں پڑھنے والے خدا اور رسول کے خلاف محاذ قائم کر کے اس کمین گاہ کے پیچھے سے تیر چلائیں گے امت کے اوپر، یہ مسجد ہے؟ میرے بڑے فخر سے آج مسجدیں تو مسجد ہے، ہر مسجد کے باہر تفریق بین المومنین کا کتبہ ہے، سنگ مرمر کی سلیب لگی ہے، حنفیوں کی مسجد، بریلیوں کی مسجد، بندیوں کی مسجد، شیعہ کی مسجد، سنی کی مسجد، احمدی کی مسجد۔ جیسا کہ میں نے کئی دفعہ کیا، کیفیت آج یہ ہو گئی ہے، انارکلی میں آپ چلیے پھریے، ہر قسم کے مسلمان وہاں پھر نظر آئیں گے، وہاں اس میں تفریق نہیں آپ کو نظر آئے گی، اچھے بھلے پھر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ اس ہجوم کے اندر سے اذانیں ہوئی مسجدوں کے اندر، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ گروہ در گروہ مختلف سمتوں کے اوپر جانے لگ جائے، تفریق نظر آ جائے گی آپ کو مسجدوں کی طرف جانے۔ مسجد نشان بن گیا ہے اس امت میں تفریق کا، نماز علامت بن گئی ہے تہذب کی۔ جس صلاۃ کے متعلق قرآن نے کہا تھا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، صلاۃ کے نظام کو قائم کرو اور مشرک نہ ہو جاؤ۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان میں تو تفریق کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، اور ان میں سے جو نماز پڑھنے والے ہیں یہی نماز ان کی تفریق کی علامت بن گئی ہے۔ اذان ہوئی نہیں تو پتہ چلا نہیں، دونوں اکٹھے چلے جا رہے تھے، اس نے بھی کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس نے بھی کہا نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ادھر گیا یہ ادھر گیا، ارے یہ تو دونوں اکٹھے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ دنیا داری کا معاملہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب دینداری آ گئی۔ من سوچیے کس مقام پہ ہم کرتے ہیں۔ یہ مسجد لا تقم فیہ ابدا، رسول سے کہا گیا ہے اس مسجد میں قدم نہ رکھنا، تو یہ مسجد ہے۔ اسسا بنیانہ علی شفا جرف اور انہار جہنم، مسجد وہ اس کی بنیادیں اس چیز پہ رکھی ہیں، جہنم کی آگ پر اس کی بنیادیں رکھی ہیں، یہ بھی جہنم میں جائے گی، اور جنہوں نے یہ بنیادیں رکھ کے عمارتیں استوار کی ہیں ان کو بھی یہ لوگ لے گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس قسم کی ظالم قوم کو کشاد کی راہیں دکھاتا ہے خدا، مسجدیں الگ بنانے لگ،
ہونا، نسبت رکھنے والے کتاب و سنت کی طرف. کتاب کے متعلق میں نے عرض کر دیا، سنت کے متعلق یہ چیز موجود ہے آپ کے سامنے، میں نے اس لیے یہ عرض کیا. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا گیا. سنت رسول اللہ یہ ہے نا کہ وہ مسجد جو تفریق بین المومنین کے اندر ہے ان کے اندر قدم نہ رکھا جائے، یہ ہے نا سنت رسول اللہ. کتاب سنت کے مطابق کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ مرکز ٹوٹا جہاں سے جا کے ہر ایک نے فیصلہ لیا. یہ ہوا عزیزان. جب مرکز ٹوٹا تو اپنے اپنے طور پہ فیصلہ لینے لگے. جب فیصلہ لینے لگے تو اس میں اختلاف پیدا ہوئے. اختلافات پیدا ہوئے تو خدا نے تو کہا تھا عذاب عظیم، کہا جی نہیں، خدا نے تو یہی کہا تھا، خدا کے رسول نے کہا تھا اختلاف و امتی رحمت ہے، میری امت کا اختلاف رحمت. تو یہ خدا نے بت پرستوں کے لیے کہا تھا. جب کہا تھا کہ دیکھنا مسلمانوں، مومن ہونے کے بعد پھر تفرقہ نہ پیدا کر لینا، اختلاف نہ پیدا کر لینا. قرآن نے تو یہاں مخاطب ہی ان کو کیا تھا. اب لگے فریب دینے. یہ مرکز کی اپنے اپنے طور پر لینے لگ جائے فیصلے. یہ جو انفرادی طور پہ فیصلے لیے گئے نا اپنے اپنے طور پر، یہ ہیں جنہیں آپ کے ہاں شریعت یا فقہ ہے. آج جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص بھی جو شریعت کے مطابق فیصلہ لینا چاہتا ہے تو ہر فرقے کی اپنی شریعت ہوتی ہے، وہ الگ الگ فیصلے لیتے ہیں. قرآن نے پہلے سے یہ بتا دیا 42/20 کہا یہ الگ الگ یہ تفرقے، یہ اختلافات، یہ فیصلے ہوا گیا. 42/20 42 ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. انہوں نے خدا کے شرکاء مقرر کر دیا. خدا کے ہاں سے تو جب بھی فیصلہ لینا تھا وہ ایک ہی فیصلہ لینا تھا. انہوں نے خدا کے شریک مقرر کر دی. ان لوگوں نے جنہیں انہوں نے خدا کا شریک قرار دیا تھا ان کے لیے الگ الگ شریعتیں بنا دی. شریعتیں جن کا حکم خدا نے نہیں دیا انہوں نے بنائے ہوئے. پوچھو تسی کی بنایا ہوا؟ یعنی عارف یہ کہہ دیتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ صاحب میں مجرم نہیں ہوں تفرقے کا، تفرقے تو انہوں نے پیدا کیے ہوئے. بہت اچھا صاحب، کوئی تفرقے مٹانے کی سبیل، کوئی طریق آپ کو ملتا بھی ہے آپ کو کوئی کتاب و سنت سے؟ کوئی ہے طریقہ اس قسم کا؟ یا اسلام کا یہی نقشہ ہے جو ہمارے سامنے آج موجود ہے؟ چلیے ہم نے یہ متعین کرتے کہ کون اس میں مجرم ہے، کس نے یہ کیا ہے، چھوڑیے اس کو. ہم کہتے یہ ہے کہ کیا کوئی طریقہ بھی ہے اس قسم کا جو قرآن نے یہ بتایا ہے؟ لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ پہلے انہیں یہی چیز منوانی پڑے گی کہ تفرقہ اور اختلاف عذاب ہے، وہ تو کہتے ہیں رحمت ہے. پرانی باتیں تو اور ہیں، آپ کو معلوم نہیں. کل کی بات ہے، یہ وہ لائل پور سے اخبار نکلتا ہے المنبر، وہ یہ مرزائیوں کے خلاف بہت کچھ لکھتا ہے. تو اس نے ایک دفعہ یہ لکھا تھا کہ تم لوگوں نے آ کے اچھا تمہارے ہاں کا یہ نبی آیا، امت میں اور تفرقہ پیدا کر دیا اور اختلاف پیدا کر دیا. اس کے جواب میں انہوں نے ان کے ہاں کے الفضل نے یہ لکھا تھا کہ بجائے اس سے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو الٹا شکوہ کرتے ہو. اختلاف و امتی تو رحمتن ہے، ہم نے تو رحمت میں اضافہ کیا ہے اختلاف پیدا کر کے، اور تم اس کے اوپر شکوہ کرنے لگ گئے. بڑے یہ احسان فراموش ہوتا ہے. اور پھر آج کل تو جب یہ الیکشن کا زمانہ ہے، وہ رحمت جو ہے وہ تو پوچھو نہیں کیسے برس رہی ہے. ہاں ابر گوہر تھا صحاب رحمت جسے کہتے ہیں. گالیاں، تھپتیاں، تن، تشنیع، پتھر، چھرے، اور آگے آگے دیکھیے یہ رحمت کیا کیا روپ بدلتی ہے. آپ اختلاف رحمت. تو پہلے تو یہ بتانا ہوگا انہیں کہ صاحب یہ رحمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے.
یہ اسلام نہیں ہے، کفر ہے، یہ توحید نہیں ہے، شرک ہے، یہ ارتداد ہے، پھر آگے بات چلے گی نا۔ بیمار کو یہ تو پتا چلے میں بیمار ہوں، اور اس کے بعد آگے پھر یہ بات ہوگی کہ مٹنے کا طریقہ وہی تو قرآن نے پہلے دن بتایا، جس پہ عمل کر کے یہ کر کے دکھا دیا گیا۔ ایک مرکزی اتھارٹی، اور اس اتھارٹی کے اوپر پابندی یہ کہ بات کا فیصلہ قرآن کے مطابق وہ کرے، اپنے اپنے اختلافات کو وہاں لے جائیے، اس سے فیصلہ لے لیجیے، اور وہ قرآن کے مطابق کریں، صرف قرآن کے مطابق۔ یہ جتنے فرقے آپ کے ہاں موجود ہیں، یہ قرآن کے ساتھ کچھ اور شامل کرنے سے فرقہ وجود میں آتا ہے۔ عزیزان ایمان یاد رکھیں، دو چیزیں ہوئی، ایک مرکزی اتھارٹی نہ رہی جس کی طرف آئی، اور دوسرے یہ کہ وہ فیصلہ قرآن کے ساتھ کچھ اور شامل کرنے سے فیصلہ لیا گیا۔ آ جائیے پھر اسی اوریجنل پروگرام کی طرف، ایک اتھارٹی اور اس کے لیے ایک ہی ضابطہ کہ اس نے قرآن کے مطابق فیصلہ دینا ہے۔ یہ کیجیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن کا وہ دعویٰ کس طرح حرف حرف پر ثابت نہیں ہوتا۔ خدا سے زیادہ وعدے کا سچا کون اور ہو سکتا ہے؟ عزیزان، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا اور آج پھر دوہرا دوں، 1000 برس سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کتاب و سنت کا اتباع اور اس کے مطابق ہر فرقے کا یہ دعویٰ۔ یہ مملکت حاصل اس لیے کی گئی تھی کہ یہاں پھر وہی جو پہلا صدر اول کا اسلام تھا اس کا احیاء ہو۔ اس کی پہلی نشانی یہ تھی کہ اختلافات نہ رہیں، فرقے نہ رہیں۔ یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے یہی دعویٰ کیا کہ یہاں جو نظام بنے گا کتاب و سنت کے مطابق بنے گا۔ ان سے یہ کہا گیا، میں نے یہ چیز کہی، یاد رکھو اس سے تفرقہ مٹے گا نہیں۔ کوئی ایسا ضابطۂ قوانین تم بنا نہیں سکتے کتاب و سنت کی بنیاد پر جو سارے فرقوں کے نزدیک متفق طور پر اسلامی ہو، ناممکن ہے یہ۔ قرآن نے جو طریق مقرر کیا ہے وہی اس طرف لائے۔ ایک مرکزی اتھارٹی، بیٹھ جاؤ، فیصلہ کر لو آپس میں، کوئی اتھارٹی مقرر کر لو، اور پابندی اس کے اوپر یہ کہ فیصلہ قرآن کے مطابق کر دیجیے اور نہیں ساتھ اس کے ملائے۔ یہ ہے طریقہ۔ انکار سنت، انکار حدیث اور کفر اور منکر شان رسالت اور معلوم نہیں کیا کیا جو جی میں آج چلے جائیے، کہتے چلے گئے تھے، 22 سال تک کہتے چلے گئے۔ اب عملاً وہ وقت قریب آ رہا تھا جب یہ چیز نکھر کر سامنے آ جانی تھی کہ یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اب انہیں یہ اعتراف ہوا اور اس کا اعلان انہوں نے کیا ہے کہ کتاب و سنت کی بنیادوں پر کوئی ایسا متفق طور پر ضابطہ نہیں بن سکتا جو سب کے نزدیک اسلامی کہلا سکے۔ للہ الحمد، اس حصہ لا تک تو یہ پہنچے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگلی چیز یہی ہے کہ اگر پھر واقعہ یہاں آپ نے اسلامی نظام قائم کرنا ہے تو اس کا تو اعتراف آپ نے کر لیا کہ نہیں ہو سکتا، تو آؤ کتاب سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کچھ ہے بھی یا نہیں، یا آپ ہمیشہ قیامت کے لیے، یہ ختم ہوا قصہ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کتاب اللہ تو قیامت تک کے لیے ہے، اس میں آج بھی وہ صلاحیت موجود ہے اختلافات کو مٹانے کی جو 1400 سال پہلے تھی، یہ قیامت تک کے لیے اس میں تو یہ صلاحیت باقی رہے گی۔ اس سے پوچھو آ کے کہ کیا کریں، وہ یہ کہتا ہے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ جس بات میں بھی اختلاف پیدا ہو خدا کی کتاب سے اس کے متعلق حکم دے، لیکن اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے فرقے کے پیشواؤں سے نہیں، ایک کی طرف آؤ، کسی کی طرف کوئی اتھارٹی مقرر کر لو۔ اس اتھارٹی سے یہ کہا کہ جب یہ آئیں تمہارے پاس تو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرو ان سے۔
اس چیز کے اوپر اگر یہ آ گئے تو پھر تو یہ بات پیدا ہو جائے کہ امت میں پھر سے وہ وحدت پیدا ہو جائے، پھر سے اسلامی نظام آپ کے ہاں قائم ہو جائے۔ اور یہی چیز ہے جو قرآن نے، میں نے جو پہلی آیت تلاوت کی جہاں سے درس کا آغاز ہوا، اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا انہیں۔ بات تو یہاں یہ ہے کہ اختلاف نہیں رہے گا قرآن کی روح، لیکن ان کی عملی کیفیت یہ ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَا رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ کہتا ہے کیفیت ان کی یہ ہے، یعنی دعویٰ ہے ان کا کتاب اللہ کا بھی، عملاً کیفیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ان کے پاس ایسی پہنچتی ہے خوف کی یا امن کی، لے اڑتے ہیں اپنے اپنے طور پر۔ اگر یہ اسے رسول کی طرف یا اس کے مقرر کردہ جو افسران ماتحت ہے ان کی طرف لے کے جاتے تو وہ اس سے دیکھتے اور استنباط نتائج کرتے۔ یہ ہے تدبر فی القرآن۔ وہ استنباط نتائج کرتے اور پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچتے، اس کے مطابق یہ عمل کرتے، پھر یہ ٹھیک۔ ان کی کیفیت یہ ہے، اپنے اپنے طور پہ لے اڑتے ہیں۔ کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر خدا کی یہ رحمت اور فضل نہ تم پہ ہوتا کہ یہ نظام تمہارے اندر قائم ہے، ایک مرکز کی طرف آنا اور اس کا ایک قرآن کے مطابق فیصلے دینا، اگر یہ نہ ہوتا تو تم واقعی پھر شیطان کے پیچھے لگ چکے تھے۔ یہ جو چیز آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں قرآن نے پہلے یہ کہا ہے کہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلافی بات نہیں، اور اس سے اگلی آیت میں وہ عملی پروگرام بتا دیا، اپنے اپنے طور پہ اس سے نتائج اخذ کرنا نہیں، ہر بات کے لیے ان اتھارٹی کی طرف آنا۔ وہ استنباط کریں گے، یہ وہی لفظ ہے یستنبطونہ، وہ استنباط ڈیڈکشن جسے آپ کہتے ہیں، وہ استنباط نتائج کریں گے اور ان کے مطابق جب عمل کیا جائے گا تو وحدت پیدا ہو جائے گی، توحید پیدا ہو جائے گی۔ اتنے ایک بات جاتے جاتے یاد آ گئی۔ اب یہ فرقے تفرقہ یہ چیزیں جو تھیں، یہ جو اس دور میں اب یہ ابھری ہیں سامنے ان کے آئی ہیں، اس سے پیشتر آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کی یہ آیتیں جس میں اس نے فرقہ بندی اور اختلاف کو کفر اور ارتداد اور شرک وغیرہ قرار دیا ہے، یہ لوگ کبھی زیر باس ہی نہیں لائے، آنکھیں بند کر کے چلتے گئے۔ اب یہ جو سامنے آنی شروع ہوئی، جواب تو اس کا تھا نہیں، ایک نئی اصطلاح وضع ہوئی ہے۔ اب یہ فرقے کی بجائے کہتے ہیں مختلف مکاتب فکر۔ رام داس کا نام عبد الرحمان رکھ دیو جی، بٹھیک۔ مکاتب فکر، نہ بولنے والے کو پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، نہ سننے والوں کو معلوم ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ عزیزان من، فکر کے اندر اختلاف جو ہے یہ قرآن کریم کے احکام ہیں، محکمات ہیں، قرآن کریم کے کچھ حقائق بھی جنہیں تشبیہاً بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھیے کیسے چمکتے ہوئے ستارے چمکتے ہوئے چراغ نظر آتے ہیں، قندیلیں نظر آتی ہیں چمچماتی ہوئی، ٹھیک ہے۔ کسی زمانے میں ان کے علم کی سطح اتنی تھی، انہوں نے یہ واقعی سمجھا کہ یہ ایک شیشے کا ڈل ہے، اس کے اندر یہ جڑے ہوئے ہیں جواہرات جو چمکتے ہیں۔ اس زمانے کی علمی سطح اتنی تھی، یہ فکر تھی۔ زمانہ آگے بڑھا، آسمان کے متعلق معلوم ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، ستاروں کے متعلق معلوم ہوا یہ کیا شے ہے۔ قرآن کی آیات سامنے آئیں جس میں اس نے پھر پتہ کیا کہ ہر وہ چیز جو اوپر اسپیس کے اندر ہو اسے عربی زبان میں سما کہتے ہیں۔ چمکنے والی چیزوں کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ کہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ یہ عظیم الجثہ کرے ہیں، اپنے اپنی آربٹ کے اندر یہ اس طرح سے چکر لگا رہے ہیں، مصروف عمل ہیں۔ فکر انسانی کی سطح بلند ہوئی، قرآن کی ان آیات کا یہ مفہوم سامنے آ گیا۔ اسے کہتے ہیں فکر۔ اس کی بنیاد کے اوپر نہ تو کوئی فرقہ بن سکتا ہے، نہ کوئی یہ اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف پھٹول شروع ہو جائے۔ اس میں انفرادی طور پہ اختلاف ہوتا ہے، فرقہ بنتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اختلاف فی العمل سے۔
جب کوئی کسی طرح کرنے لگ جائے، کوئی کسی طرح کرنے لگ جائے، یہ جو توحید قرآن بتاتا ہے، یہ جو نظام بتاتا ہے، ایک مرکز کی طرف جا کے وہاں سے آرڈر دے کے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ عملی طور پر یہ فرقے جتنے بنے ہوئے ہیں یہ اختلاف فی العمل ہے ان کا۔ فکری طور پہ اگر اتنا ہی ان کے ہاں رہتا کہ ایک فرقہ تھا جس نے یہ کہا کہ جب کہا جاتا ہے خدا کے ہاتھ، اس خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اس کے واقعی ہاتھ ہیں، جب کہا جائے کہ خدا دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ہیں، جب کہا جائے وہ عرش پہ ہے تو واقعی وہاں بیٹھا ہے، ایک نے یہ سوچا، دوسرے نے یہ کہا کہ نہیں یہ الفاظ مجازی طور پہ استعمال ہوئے ہیں، اس کے معنی خدا کا اقتدار ہے، خدا کی قوتیں ہیں۔ ان دونوں نے ان معاملوں میں یوں سوچا، کوئی بات نہیں، کسی کا جی چاہے اس طرح سے مان لے، کسی کا جی چاہے اس طرح سے مان لے، یہ فکری آزادی ہے جسے آپ کہتے ہیں، اس سے اختلاف نہیں پیدا ہوتے، اس سے فرقے نہیں بنتے۔ لیکن آپ کے ہاں یہ دو طرح سے سوچا دو لوگوں نے، آپ کے ہاں دو فرقے بن گئے، تنزیہ اور تجسیم، یعنی ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں خدا کے ہاتھ، دوسرا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے معنی اقتدار ہے، اور آپس میں سر فٹول پھر ہو رہا، یعنی یہ شے ہے جسے آپ تفرقہ یا فرقہ بندی کہتے ہیں۔ یہی چیز اگر فکر کی حد تک رہے اس سے کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ یہ جب اعتقاد بنتی ہے نا، عقیدہ کے معنی ہوتے ہیں گنڈ دینے، وہ گرہ دے دیتے ہیں، پھر پکی گل، پھر گرہ کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے آہستہ آہستہ، پھر ہتھاں دیاں دتیاں ہوئیاں پھر دنداں نال کھولنیاں پہنیاں، اور بعد کئی باری گنڈ پہ کھلتی نہیں، رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ جب شے عقیدہ بنتی ہے نا، بنیاد بن جاتی ہے الگ ایک تفرقے کی، اور پھر اس کے بعد زندگی کے ہر معاملے میں دوسرے کے ساتھ اختلاف اور تفریق، بات اتنی سی تھی اور اس پہ یہ کیفیت پیدا کر دی۔ یہ جو نظام ہے آپ کے ہاں دین کا، جس میں ایک مرکزی اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ فیصلے دیتی ہے، وہ تفریق فی العمل نہیں کرنے دیتی، امت کا عملی پروگرام ایک رہتا ہے، اور جسے آپ عقیدہ کہتے ہیں وہ اجزائے ایمان وہ بھی ایک رہتے ہیں کیونکہ قرآن کی روح سے ہوتے ہیں۔ باقی یہ جتنی چیزیں قرآن کے متشابہات یا جتنے حقائق ہیں، مابعد الطبیعیاتی مسائل ہیں، ان کے متعلق اپنے اپنے زمانے کی فکری سطح کے مطابق یا انفرادی طور پہ بھی اپنی اپنی فکری اور عقلی سطح کے مطابق جو کوئی اس قسم کی تحقیق کرتا ہے، کسی ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس سے امت میں اختلاف نہیں پیدا ہوتے، اس سے تفرقہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو عزیزان من، پھر سے امت کے اندر وحدت پیدا کرنے، پھر سے اسلام کے احیاء کے لیے طریقہ صرف ایک ہے، ایک مملکت کے اندر ایک مرکزی اتھارٹی شروع میں یہ قائم کیجئے لیبارٹری کے طریقے پہ، ایک مملکت یا ایک خطہ زمین کے اندر، اور اس کے لیے صرف ایک شرط کہ وہ خدا کی کتاب کے متعلق فیصلے دے گا، اور یہ امت جو ہے یہ اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لے کہ ہمارے جتنے اختلافات ہیں ان کے لیے ادھر ریفر کر دیا جائے گا، جو فیصلہ وہاں سے ہوگا ہم دل کی گہرائیوں میں بھی اس سے خلاف گرانی محسوس نہیں کریں گے، عمل ہمارا اس کے مطابق پھر ہوگا۔ یہ ہو جائے تو پھر سے وہ شکل پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ الگ الگ فرقے آپ کے، جب تک یہ عصمت بی بی از بے چارگی تھی، کوئی اقتدار یا طاقت کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی کسی ایک فرقے کے، اس وقت تک یہ نظری باتیں آپ کی مسجدوں تک، ممبروں تک، جلسوں تک، پتھر اور اینٹوں تک محدود تھیں، اور اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے آپ کے ہاں کہ کوئی ایک فرقہ اپنی عددی اکثریت کی بنا پر کوئی آپ کے ہاں مملکت میں صاحب اقتدار ہو جائے اور وہ اپنے ہاں کی اصول شریعت یا فقہ کو نافذ کرنا چاہے مملکت کے قانون کے زور پر دوسروں کے اوپر، اس کا نتیجہ جو ہو سکتا ہے آپ ظاہر ہے۔ اور جب یہ آپس کی خانہ جنگی ہو تو اس کے بعد جو لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں پھر وہ یہ کہیں گے کہ بابا اگر مذہب یہی کچھ سکھاتا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ہاں،
خدا کے لیے اس کو الگ رکھو، تم جاؤ مسجدوں اور گرجوں تک اس کو محدود کرو، دنیا کے معاملات دنیا کے طریقوں سے ہمیں نپٹنے دو۔ یورپ میں جو کچھ ہوا، پرسنل لاز تک کی تو انہوں نے اجازت دے دی، سلطنت کے امور جو تھے ان کے متعلق کہا کہ نو انٹرفیئرنس، تم نہیں دخیل ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں ضابطۂ قانون تھا ہی نہیں کوئی ایسا کہ جو ضابطۂ مملکت بھی بن سکتا۔ آپ کے ہاں کا تو دعویٰ یہ ہے کہ کتاب نے کسی شے میں کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ اس کے بعد یہ ہوگا عزیزان میں، آپ سوچ لیجئے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اتفاق ہے کہ یہی آیت آج سامنے آ گئی جو ہمارے ہاں کا سب سے اہم بنیادی مسئلہ اس وقت یہاں بھی درپیش ہے۔ یہ ہے عزیزان من قرآن کی آیت، پھر دہرا دوں کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل اور ثبوت یہ ہوگا کہ جو بھی قوم اپنی نسبت اس کی طرف کرے گی اس کے اندر کوئی اختلافی بات نہیں ہوگی، کوئی فرقہ نہیں ہوگا، امت واحدہ ہوگی۔ اور اگر وہ امت ایسی ہے جس میں اختلافات ہیں اور فرقے ہیں، تو اگر وہ دعویٰ کرتی ہے خدا کی طرف، خدا کی کتاب کی طرف اپنی نسبت کا، تو دو میں سے ایک بات یقیناً اس کا لازمی نتیجہ ہے، یا معاذ اللہ خدا کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اس میں اختلافی بات نہیں، یا اس قوم کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اس کی نسبت کتاب اللہ کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔